السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفر آپ کا میزبان احمد علی آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ایک نئی اصلاح کے ساتھ۔ آج کی اصلاح جو ہماری بڑی ایک اہم بھی ہے، ہماری ہر اصلاح ہی اہم ہوتی ہے۔ آج کی اصلاح ہماری پیسوں پر ہے۔ میں نے نیچے مینشن بھی کیا ہے کہ کیا پیسے زندگی میں اتنا ضروری ہے؟ جی ہاں، بالکل پیسہ تو ضروری ہے۔ قدرت نے جہاں پر انسان کو پیدا فرمایا ہے وہاں پر اس کے کھانے پینے کے وسیلے بھی عطا کیے ہیں۔ آج جب ہم اپنے ارد گرد معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ لوگ کس طریقے سے ایک ایک روپے کے پیچھے کس طریقے سے گریبان ہوتے ہیں، ہم نے آج ان لوگوں کی کرنی ہے اصلاح کہ ہم آج پیسے کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہیں۔ اور ہماری عوام اور ہماری قوم کیوں پیچھے ہے؟ کیونکہ ہم پیسے کے پجاری بن چکے ہیں۔ ہم پیسے کے پجاری بن چکے ہیں۔ ہم وہ کام نہیں کرتے کہ جس سے پیسہ ہمارے پیچھے بھاگے۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ بس ہم پیسے کے پیچھے بھاگتے رہیں۔ آپ اس طرح کا کام کریں کہ پیسہ آپ کے پیچھے بھاگے، آپ پیسے کے پیچھے نہ بھاگیں۔ ہم نے اس کو صحرا بنا کر پیسے کو اپنی گردن میں ڈال دیا ہے۔ آج کے دور میں جب تک دولہے کو کوئی پیسوں کا صحرا نہ اپنائے، دولہا صاحب تب تک خوش ہی نہیں ہوتے۔ آج کل پیسوں کو اس طرح پوجا جا رہا ہے۔ یہ ایک رواج اور ایک ٹرینڈ چل چکا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ پیسہ یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے، لیکن یہ نعمت بڑی خوبصورت، یہ نعمت ہمیشہ خرچ ہوتی ہوئی اچھی لگتی ہے۔ پیسہ ہمیشہ ہاتھوں میں خرچ ہوتا اچھا لگتا ہے۔ جب آپ اس کو ہاتھوں سے اٹھا کر ادھر لا کر پھر جب اپنے دل پر لا کر دماغ پہ چڑھاتے ہیں، وہ آپ نے کہاوت سنی ہوگی کہ اینو پیسے دا نشہ چڑھ گیا ہے۔ یہ کہاوت اس لیے بنائی ہے کہ جب آپ پیسے کو آپ ہاتھوں پہ اٹھاتے ہیں، ہاتھوں پہ جب اس کو آپ خرچ کرتے ہیں تو وہ بڑا خوبصورت لگتا ہے۔ پیسہ خرچ ہوتا خوبصورت لگتا ہے۔ جب آپ اس کو اپنے دل پر لا کر اپنے دماغ پر سوار کر لیتے ہیں تو بس آپ کہتے ہیں کہ پیسہ ہی پیسہ ہے، صرف پیسہ ہی میرے ارد گرد ہے۔ تو نہیں، ہمیں یہ کام نہیں کرنا۔ ہمیں اس طرح کا کام کرنا ہے کہ پیسہ ہمارے پیچھے بھاگے۔ ہم نے پیسے کا پجاری نہیں بننا۔ اپنی محنت، بے شک اللہ پاک ہر انسان کو اپنی محنت ہی دیتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ بڑی پیسہ ہونے کے باوجود لیکن غریبوں کو نہیں دیتے صدقہ۔ ان کو پتہ ہی نہیں صدقہ کیا ہوتا ہے۔ یقین جانے میں نے کئی ایسے انسان دیکھے ہیں اپنی زندگی میں کہ اللہ نے ان کو اتنا نوازا لیکن ان کو پتہ ہی نہیں صدقہ کیا ہے، اور لیکن ان کے گھر میں کوئی نعوذ باللہ معذور ہے، کوئی بیمار ہے، ان کو نہیں پتہ کہ صدقہ کیا ہوتا ہے۔ صدقہ بلائیں ٹالتا ہے۔ قیامت کے دن اسی پیسے کو ہماری گردن میں سانپ کی طرح، یہ پیسہ سانپ کی طرح بن کر ہماری گردن میں لپیٹے مارے گا۔ ہم سے کہے گا کہ تو مجھے بڑا سنبھال کے رکھتا تھا، اور آج دیکھ پھر انسان کہے گا کہ اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے تیری راہ میں، تیرے بندوں کی راہ میں نہیں خرچ کیا۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ اپنے غریبوں کی مدد کیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے غریب قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں۔ جب آپ حضور کی امت سے پیار کریں گے، حضور کی امت کو نوازیں گے، تو کیا حضور خوش نہیں ہوں گے؟ بالکل وہ خوش ہوں گے۔ جب حضور خوش ہوں گے تو اللہ خوش ہوگا۔ آپ میری ان باتوں کو سوچیں، سمجھیں۔ آج میرا بڑا چھوٹا موٹو تھا، لیکن اس میں بہت بڑا سبق ہے آپ کے لیے۔ آپ پیسے کے پجاری ہم نے نہیں بننا، ہم نے پیسے کے پیچھے نہیں بھاگنا۔ ہم نے ایسا کام کرنا ہے کہ پیسہ ہمارے پیچھے بھاگے۔
آپ ضرور میری باتوں کو سمجھیں اور اس کو آپ فالو بھی کیا کریں، عمل بھی کیا کریں اس باتوں پر. یہ نہیں کہ نہیں سنی، ٹھیک ہے. میں اگر وقت نکال کر، اپنا قیمتی وقت نکال کر آپ کو سمجھانے آتا ہوں، اور سب سے بڑی میری بات میں کہنا بھول جاتا ہوں کہ اگر میرے سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو آپ کو پورا حق ہے کہ آپ میری اصلاح کریں. آپ کو پورا حق ہے. ہم نے اصلاح کے پیغام کو عام کرنا ہے، اور جو بھی میرے دوست، جو بھی میرے مسلمان بھائی، میری مسلمان بہنیں مجھے دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں، اگر ان کے دل میں کوئی اصلاح ہے کہ اس سے ہمیں یہ بھی اصلاح کرنی چاہیے، تو وہ ضرور کمنٹ کیا کریں. میں انشاءاللہ میں ان کی پورا اتروں گا اس بات پر، اور میں اصلاح بھی کروں گا اس بات پر. اور ہم نے ایک بات بٹھا لیں کہ ہم نے پیسے کے پیچھے، میں آپ کو اپنی بات مکمل کرتے آپ کو میں ایک حدیث نہ سناؤں. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ کا دور تھا. حضرت موسیٰ کا دور تھا تو نا ان کے دور میں کچھ اس طرح ہوا کہ دو انسان آپس میں لڑ پڑے، زمین کی وجہ سے نہ لڑ پڑے، زمین کی وجہ سے لڑ پڑے، ٹھیک ہے. ایک کی زمین تھی لیکن ایک کے دل میں فطور آ گیا تھا، ایک کے دل میں فطور آ گیا تھا اور وہ آپس میں لڑ پڑے. کوئی سیانہ بندہ ان کے اندر آیا، انہوں نے کہا حضرت موسیٰ ہیں، اللہ کے نبی ہیں، آپ ان سے مشورہ کریں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ دونوں مشورے کے لیے گئے. انہوں نے حضرت موسیٰ کے پاس گئے اور ان سے مشورہ کیا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں لوگ جنہیں تہذیب نہیں ہوتی بات کرنے کی کہ بات کس طرح کرنی ہے، کس موقع پر کرنی ہے. ایک انسان اٹھ کر کہتا ہے کہ آپ اس طرح کریں کہ ان دونوں کو اکیلا جا کر نا، حضرت موسیٰ کو کہتا اکیلا جا کر پوچھیں، آپ پر حقیقت حال واضح ہو جائے گی. حضرت موسیٰ جلال میں آ گئے. انہوں نے کہا مجھے یہ ضرورت نہیں کہ میں اکیلا کر کے ان دونوں کو پوچھوں. مجھے اللہ نے یہ طاقت دے رکھی ہے کہ میں زمین کے ٹکڑے سے پوچھوں گا کہ بتا تو ان دونوں میں سے کس کا ہے. تو تاریخ یہ لکھتی ہے کہ وہ حضرت موسیٰ جب زمین کے ٹکڑے سے پوچھا کہ اے زمین کے ٹکڑے، میں اللہ کا نبی موسیٰ تجھ سے پوچھتا ہوں کہ زید کہتا ہے میرا ہے، بکر کہتا ہے تو میرا ہے، اللہ کا نبی موسیٰ تجھ سے پوچھتا ہے بتا تو کس کا ہے. تو وہ زمین کا ٹکڑا بول اٹھا. پہلے تو حضرت موسیٰ کو سلام پیش کیا. اس نے کہا اے اللہ کے نبی، نہ میں اس کا ہوں نہ میں اس کا ہوں، ان دونوں کو تیاری کریں، یہ دونوں میرے ہیں. دیکھیں ہمیں کتنا بڑا سبق ہے، اس میں کتنا بڑا سبق ہے. آج ہم پیسے کے پیچھے زمین خریدتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم زمین پر نہیں لڑتے. ہم زمین کی قیمت کو دیکھتے ہیں کہ یار یہ تو زمین بڑی مہنگی ہے، بھائی کا گڑے بان پکڑتا ہے. آج کا یہ دور ہے اور ہم نے یہ کام نہیں کرنا. ہم نے سب کی اصلاح کرنی ہے، ٹھیک ہے، سب کی اصلاح کرنی ہے. اس بات پر جتنی سے زیادہ، میں آپ کو بار بار کہتا ہوں، جتنا زیادہ ہو سکے اصلاح کے پیغام کو عام کریں، اصلاح کے پیغام کو عام کریں. اور میری اس ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں. آپ جب کسی انسان کو کچھ لائک کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے یہ ہمارے لیے ایک اپریسیشن بھی ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہمیں مل رہا ہے، کچھ نہ کچھ تو لوگ اس طرح لائف کی باتوں کو سمجھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. اور کیا نام ہے، اللہ سے دعا بھی کیا کریں کہ اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا. نماز پڑھا کریں اور ہمارے لیے بھی دعا کیا کریں. اور میں آپ سے اجازت چاہوں گا. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مغفرہ.